بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظیفہ کر لو، اتنا دولت اور رزق برسے گا، نسلوں سے بھی دولت ختم نہیں ہوگی۔ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے تمام مسائل اور تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے دامن کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیوں سے بھر دے گا۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں آ گئی ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں سے تنگ دستی اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر کوئی بیمار ہے یا پھر کسی کو بیماری لاحق ہے جو ختم نہیں ہو رہی ہے، آپ آج کے دن اس عمل کو کریں، انشاءاللہ وہ کام درست ہو جائے گا۔ آخری عشرے کے اس بابرکت دن میں صرف اور صرف آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی اور دولت کی فراوانی ہو جائے گی۔ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی تنگ دستی، محتاجی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کا وہ بابرکت دن اور رات آ گئی ہے جس کا انتظار ہمیں بے صبری سے ہوتا ہے۔ وہ دوستو، ماہ رمضان کے پہلے 2 عشرے گزر گئے اور یہ آخری عشرہ ہے۔ نیکیوں کا بہار کا موسم اب رخصت ہونے کو ہے۔ اگرچہ یہ ایسی بہار ہے جس کے ثمرات سال بھر میں میسر ہیں ان لوگوں کو جو اس ماہ مبارک کی قدر کر لیں، بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کو رمضان المبارک کا مہینہ میسر آیا اور اس نے عبادت کے ذریعے اس ماہ میں اپنی مغفرت کا سامان نہ کیا، وہ بہت گھاٹے میں ہیں۔ اس لیے جس نے اس ماہ مبارک کی قدر کر لی، اس کے لیے صرف 1 سال کا نہیں بلکہ ساری زندگی کا توشہ جمع ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے جذبے سے اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے گئے، اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت سے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے گئے، اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت سے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے گئے۔ امام بخاری مسلم مشکوات۔ سبحان اللہ۔ اللہ والو، اس مبارک رات کی جو برکتیں ہیں، جو اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں ہیں، جو رحمتوں کی بارش ہے، وہ پوری رات رہتی ہے۔ یعنی کہ اس کا یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک لمحہ، پوری رات طلوع فجر تک رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ اس لیے اس پوری رات کو جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں عبادت کریں، اور جو خواتین ہیں، میری بہنیں ہیں، وہ گھر میں ذکر و اذکار، تسبیحات، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے اللہ کو خوب یاد کریں، استغفار پڑھیں۔ سورہ قدر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، وہ پڑھیں۔ دوستو، سورہ قدر کا شان نزول یہ ہے، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا، یعنی قرآن شریف کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس رات میں اتارا ہے۔ یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن جیسی عظمت والی چیز اس میں نازل ہوئی۔ آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہیں۔ اس کے بعد چند فضائل کا ذکر فرماتے ہیں۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینہ تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور اس زیادتی کا علم بھی نہیں کہ کتنی زیادہ ہے۔ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ علامہ راضی لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جب ابتدا میں انسان کو دیکھا تھا تو اس سے نفرت ظاہر کی تھی، اور بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ ایسی چیز کو آپ پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے اور خون بہائے
اور آج جب کہ توفیق الہی سے تو انسان شب قدر میں معرفت الہی اور عطاعت ربانی میں مشغول ہے، تو فرشتے اپنے فکرہ کی معزز کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ اس رات میں روح الاقدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معقول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں، اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر کو خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی، اور اسی رات میں حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا۔ اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے، اور دعا وغیرہ کا قبول ہونا تو بکثرت روایت میں آیا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اسی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اور اسی رات بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ وہ رات سراپا اسلام ہے، یعنی کہ تمام رات فرشتوں کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے کہ ایک فرشتوں کی فوج آتی ہے، دوسری جاتی ہے۔ وہ رات انہی برکات کے ساتھ تمام رات طلوع فجر تک رہتی ہے، یعنی یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصہ میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور رہتا ہے۔ اس رات میں جو بھی اللہ پاک کے صفاتی نام، تسبیحات ہیں، استغفار کی کثرت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا جو بھی انداز آپ کو آتا ہے اس طرح ادا کریں کہ یہ بہت ہی برکت والی، بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ اب میں وظیفے کی جانب آتا ہوں۔ اس رات کو آپ کو میں ایک تسبیح کا عمل بتاتا ہوں کہ اللہ پاک کے 4 صفاتی نام ہیں اور 7 صورتیں ہیں۔ آپ نے لیلۃ القدر کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 صفاتی نام کی تسبیح پڑھنی ہے: یا وہاب، یا رزاق، یا غنی، یا مغنی۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورہ قدر کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے پڑھتے ہی دولت کا ایسا سیلاب آئے گا، دولت کا ایسا طوفان آئے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک دولت اور رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ والو، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، فائدہ اٹھا لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔